وہ ہے اس کا کچھ حصہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کے منتخب مقامات جو ہے نا ان کی تفسیر جو ہے وہ ہم پڑھ دیں۔ بالخصوص سورۃ البقرہ کے اندر کچھ آئلی مسائل ہیں، نکاح و طلاق وغیرہ کے، ان مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے، طلاق اور خلع، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہمیں ان چیزوں سے واسطہ رہتا ہے اور ان پر جو ہے وہ عموماً تفصیلی گفتگو بھی کم جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ آج اتنا سبق ہمارا جو ہے وہ روٹین میں ہے وہ مکمل ہو جائے، وہ جہاں پہنچے گا وہ ہم کسی ایک جگہ پہ روک کے کل انشاءاللہ پھر ہم جو ہے سورۃ بقرہ سے طلاق کے مسائل پہ چلیں گے، طلاق اور خلع وغیرہ کے مسائل، اس کے ساتھ سورۃ الطلاق جو ہے نا اس کو بھی ہم نے، چونکہ اس کا تعلق بھی طلاق کے مسائل سے ہے، تو قرآن مجید کے وہ مقامات جو بھی ان مسائل سے متعلقہ ہیں نا ان تمام مقامات کے جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی تفسیر شروع کریں گے۔ پھر وہ 2 دن لگے 3 دن جتنا بھی ہوگا یہ کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ اسی طرح دیگر جو مسائل ہیں ان سے متعلقہ منتخب مقامات جو ہیں ان کی انشاءاللہ ہم تفسیر جو کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ۔ اس کی وضاحت کل ہم نے کی تھی کہ ظاہر الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا دور ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام من حیث الجماعہ معصوم ہیں، انفرادی شخصی کو لفظ کسی سے ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہے۔ تو جو صحابہ کرام من حیث الجماعت معصوم ہیں، جس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو صحابہ کرام کے بارے میں بعض فرق بالخصوص روافض کے ہاں صحابہ کرام کے بارے میں جو باطل نظریات ہیں ان کے اسلام سے برگشتہ ہونے کے یا دیگر اس قسم کی افواہات جو عام ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی نصوص کے مقابلے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں یا آپ یا کوئی بھی انسان وہ کسی کے بارے میں کل کی بات نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر تو کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور صحابہ کرام نے آئندہ کیا کرنا تھا اللہ کو یہ بھی علم تھا۔ تو صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دینا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کا جو ہے 1 صدی تک پورے وہ دنیا کے اندر رہے ہیں، تو اگر ان کے معاملے کے اندر کوئی سکم کمزوری ہوتی یا ان کے معاملے میں اس انداز کا بگاڑ ہوتا جو دین کے لیے مضر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جماعت صحابہ کو معیار ایمان قرار نہ دیتا ہے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو جب پھر تو کہا ان لوگوں نے انؤمن کہ ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ سفہاء یہ سفیح کی جمع ہے اور یہ صافیہ یصفہ سے بنا ہے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، یہ ماضی وہاں پر ذکر ہوئی ہے اس لفظ کی، ٹھیک ہے، اور اسی صافیہ سے یہ لفظ صفی ہے، صفت مشبہ ہے، اور اسی کی جمع جو ہے وہ صفہاء ہے۔ مایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم ہم السفہاء، یقیناً وہی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون،
لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں عقیدے کا دوسرا مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نقد تنقید کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ اکرام کو جو ہے وہ معیار ایمان قرار دیا، اور منافق لوگوں نے اس بات پہ نقد کیا اور کہا کہ یہ معاذ اللہ معیار ایمان نہیں، یہ تو جو ہے بیوقوف ہیں۔ اور بیوقوف کس اعتبار سے تھا؟ ان کا یہ کہنا ظاہری اعتبار سے وہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ دیکھو کہ دین کو ہی اصل قرار دے کر کے انہوں نے نبی سے رشتہ جوڑ کر کے نہ کو خاندان کی پرواہ، نہ اپنے دنیاوی کاروبار کی پرواہ، نہ دنیاوی تعلقات کی، پوری دنیا سے دشمنی مول لے کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ بگاڑ دی ہے؟ تو گویا کہ وہ اپنے مفادات کو ہی چونکہ اصل سمجھتے تھے منافق لوگ، اس لیے ان کے نظر کے اندر الیاذ باللہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، حالانکہ صحابہ کرام کا معاملہ اصل ایمان والا انداز تھا۔ تو صحابہ کرام پہ نقد حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہی، صحابہ کرام کی عدالت کو واضح کیا کہ بیوقوف وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ جو ہے زبان درازی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرنے والے ہیں، اصل جو ہے بیوقوف وہ ہیں جو خود تبرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ جو ہے الیاذ باللہ ایسے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ نہ جو صحابہ کرام پہ نقد کرتا ہے قرآن کی روح سے وہ احمق آدمی ہے۔ صرف ایک نہیں ہے، قرآن مجید میں عدالت صحابہ کے دوسرے مقامات بھی آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرے مقام جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جہاں پر سورۃ المنافقین ہے وہاں دو چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک چیز ہے سورۃ المنافقون کی داخلی شہادت۔ داخلی شہادت یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا لا تنفقوا جو ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات ولکن المنافقین لا يفقهون۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو حتیٰ کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دین کے طالب علموں پر، دین کے جو ہے وفاداروں کے اوپر خرچ کرنا تو سعادت ہے۔ باقی یہ ہمیشہ مالدار دنیا پرست لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ٹکڑوں کے محتاج ہیں۔ یاد رکھنا دین کے پڑھنے والے، دین کے طالب علم ان کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں، سعادت ہے اللہ اپنے دین کے لیے تمہارا پیسہ قبول کر لے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات سورہ منافقون کے اندر ان کو سمجھائی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات کہی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا نہیں، اس سے آگے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ دوسرا پھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها، عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی نے ایک غزوے کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں جہاں مہاجر انصار کا آپس میں تنازع ہو گیا تھا، اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے یہ جو ہے وہ تبرہ کیا تھا اور جو ہے صحابہ کرام کو معاذ اللہ ازل جو ہے وہ کہا تھا۔ تبرہ ہے کہ نہیں؟ یہ ازل کہا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کن کے لیے ہے؟ مومنین۔ اور وہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام۔ مَا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو صحابہ اکرام پہ تبرہ کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے جرائم والے ہیں۔ نمبر ایک وہ منافقین ہیں، ایمان میں کھوٹے ہیں۔ نمبر دو وہ جاہل بھی ہیں۔ پیچھے کہا الا انہم السفہاء، اور یہاں پر کہا منافقین ہیں اور کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔
اور اسی صورت کا اگر پس منظر بھی آپ سامنے رکھے سورۃ المنافقین کا تو وہ معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس موقع پر جو ہے وہ غزوہ مریسیہ تھا غالباً، جہاں پر جو ہے انصار اور مہاجرین کے غلام جو تھے وہ پانی لانے کے موقع پر ان کا آپس میں نزاع ہو گیا۔ جب ان کا آپس میں نزاع ہوا تو بات جو ہے وہ لڑائی پہ چلی گئی۔ مہاجرین نے جو ہے ایک نے مہاجرین کو آواز دے دی، دوسرے نے انصار کو آواز دے دی، وہ جو ہے قریب تھا کہ معاملہ لڑائی میں بڑھ جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کروایا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے جو ہے ناروا جو ہے وہ باتیں کی، اور وہ باتیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے چچا نے سن لی، اور انہوں نے جا کر کے زید رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ یہ عبداللہ نے بہت جو ہے نازیبا کلمات جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں کہے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عبداللہ نے اس قسم کی باتیں کی۔ آپ نے کہا عبداللہ، آپ نے کہا زید کوئی گواہ لے کے آؤ۔ زید رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ سنا تو ہم نہیں ہے، گواہ تو اب لگ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دو باتیں ہیں، یا تو گواہ دو ورنہ جو ہے پھر تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب زید رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی قسمیں اٹھا کے، میں نے ان کو پوچھا عبداللہ تو نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ بے ایمان تھا، منافق تھا، وہ قسمیں اٹھا گیا، میں نے تو ایسی کو کام کیا ہی نہیں ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بڑی پریشانی اس وقت ہوئی، فصدقہ وکذبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا قرار دے دیا عبداللہ بن، چونکہ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے تو شرعی اصولوں پہ فیصلہ دینا تھا نا، تو شرعی اصول کا تقاضا ہوتا ہے البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہے وہ دلیل دے گا اپنے دعوے کی، بصورت دیگر جو ہے وہ مدعا علیہ جو ہے جس کے خلاف دعویٰ ہوگا وہ قسم دے کے بری ہو جائے گا۔ اب زید رضی اللہ عنہ نے بات سنی تھی، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، عبداللہ بن ابی وہ جھوٹا جو تھا اس ظالم نے قسمیں اٹھا دی، نبی علیہ السلام ظاہر کے مطابق جو فیصلہ بنتا تھا نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا۔ اب اس بات کی وجہ سے زید رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ معاملہ تو برحق ہے لیکن یہ کیا ماجرا بن گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ منافقون نازل کر دی۔ اب صحابہ کی عدالت پہ اعتراض تھا کہ نہیں، صحابی زید رضی اللہ کی عدالت کے اوپر صحابہ کی عدالت کا مسئلہ بنا، اللہ نے قرآن اتار کر کے منافقوں کھوٹے لوگوں کا پول کھول کے عدالت صحابہ جو ہے اس کو محفوظ کر دیا۔ عدالت صحابہ جو تھی رضی اللہ عنہم، اللہ نے اس کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کے ساتھ آپ سورہ منافقین کی آیت رکھیں تو یہ عدالت صحابہ جو ہے اس پہ بھی ایمان جو ہے وہ لازم ہے، اور صحابہ اکرام کی شخصی انفرادی کو غلطی ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، کیونکہ صحابہ اکرام کو اللہ نے جنتی کرا دیا، قرآن کی نص ہے صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہاں ضمناً ایک اعتراض ہے جو عام طور پہ مرزا جیل میں وغیرہ یا بعض ایسے جو ہیں جو رافضی یا نیم رافضی ٹولہ جو ہے ان کی طرف سے ایک اعتراض عام کیا جاتا ہے۔ کل ایک بھائی نے انفرادی بھی وہ سوال کیا تھا، چونکہ مسئلہ عدالت صحابہ کا آیا ہے تو ضمناً ہم وہ بھی کر دیں۔ وہ کہتے جی آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں صحابہ جنتی ہیں، سارے پہ نقد نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ مدعم جو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان وغیرہ باندھا کرتا تھا، اس مدعم کو تیر لگا تو صحابہ اکرام نے کہا طوبی لہذا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، دیکھو کتنی سعادت میں یہ بندہ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے مال غنیمت سے جو چادر اٹھائی تھی انہا لتشتعل علیہا، وہ چادر جو ہے وہ جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر جو ہے وہ شعلے مار رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے کہتے دیکھو جو ہے صحابی ہے اور یہ معاملہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بھی یار دوستوں کی مغالطہ امیزی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اس آدمی کے حوالے سے جو بات اہل علم نے وعدے کی، ایک تو یہ ہے کہ بعض کے بقول تو یہ ہے کہ یہ بندہ منافق تھا۔ دوسری اہل علم کی رائے یہ ہے کہ دیکھو یہ بندہ کون سا جہنم میں گیا ہے، مرنے کے بعد ابھی برزخ کی پہ برزخ کا مرحلہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ دیکھو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے قیامت والے دن۔ قبر کے اندر جو ہے انسان کے معاملات کا وہ کمزوری ہے،
اللہ جو ہے کسی بھی معاملے کے ذریعے اس کو پاک صاف کر دے تو وہ اللہ کا قادر ہے معاملہ. تو عذاب قبر کے معاملے کے اندر جو ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہے. بحث تو ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں, صحابہ بالکل جنتی ہیں, قیامت اللہ ان کو جو ان کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا. البتہ قبر کے معاملے میں جو ہے کسی کی کوتاہی ہو, اللہ جو ہے اس معاملے صاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو یہ عذاب برزخ کا حصہ ہے, قبر کے عذاب کا حصہ ہے, نہ کہ یہ جہنم کا فیصلہ کوئی صحابی جہنم میں گیا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اور اس موضوع پر اگر آپ نے مزید تفصیل دیکھنی ہو, اور خاص کر یہ جیلوی شبہات جو ہے یہ ایک ملعون مر گیا ہے رافضی اسحاق جالوی جو تھا بدبخت, اس ملعون اسحاق جالوی جو ہے اس کے شبہات جو ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور جو اسلام کے مسلمات کے بارے میں اور رافضیت کا جو انہوں نے گند جو ہے وہ پھیلایا ہے, اس کا مدلل بحمد اللہ جو ہے تفصیلی رد استاد العلماء شیخ الحدیث شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی کتاب مقام جو ہے صحابہ جو ہے, اس کو آپ دھیان سے توجہ سے پڑھیے. کمال انداز کی کتاب ہے, اور صحابہ کرام کے بارے میں جو مسلمہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں اس کا دفاع بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے نیم رافضی جتنے بھی ملعون جو ہے جو صحابہ کرام کی عدالت پہ صحابہ کرام کے اوپر حملہ آور ہیں, ان کے شبہات کا مسکت مدلل جواب بھی ہے. مقام صحابہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی کی کتاب جو ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے, آپ کو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب بہت شاندار ہے اس چیز کے لیے جو ہے, اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی چیزیں شبہات پیش کرتے ہیں اس کا زبردست مدلل الحمدللہ اس کے اندر جواب موجود ہے. تو میں وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ, لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب جو ہے چونکہ یہ منافق تھے, آپ دو رخے آدمی تھے, یہ چونکہ مفادات کے اوپر کھیلتے تھے, جہاں مسلمانوں سے مفاد نظر آیا مسلمانوں سے, جہاں ادھر مفاد نظر ادھر, جتھے دیکھی طواف رات اتھے گزاری رات, چونکہ یہ عزت مفادات, اس لیے یہ بظاہر جو ہے مسلمانوں سے بھی جوڑ کے رکھتے تھے بات, اور یہ جو ہے وہ اپنے کافر سردار جو تھے یہود و نصارہ یہود وغیرہ ان سے بھی تعلقات قائم رکھتے تھے. لیکن ظاہر ہے ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی ذلیل ہو کے مرتا ہے, جس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سچا پن نہیں نہ ہوتا, وہ جو منافق مفادات پہ کھیلتا ہے وہ اس کے دل میں تذبذب ریب بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سے ہر وقت وہ جیتا ہے, ہر وقت وہ مرتا ہے, کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے میرا پول کھول نہ جائے, وہ اپنے اس کو ڈر ہوتا ہے میرے مفاد کا نقصان نہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قالوا آمنا, تو کہتے ہیں ہمیں ایمان لائے. اچھا وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں, إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, شیاطین یہ لفظ شیطان کی جمع ہے, اور شیطان یہ شطن سے بنا ہے, اور شطن کا معنی ہوتا ہے بعوضہ دور ہونا, یہ خیر سے اور جو ہے رحمت سے دور محروم فرد جو ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. نام اس کا قرآن مجید میں جو ان کا سرگنا مین ہے وہ ابلیس ہے. آگے وہ ہے جنوں میں سے, اور اس کی آگے پوری ایک ذریت نسل ہے, شیطان سے بنا ہے یہ, اور اس کا مطلب دور ہونا, خیر اور رحمت سے محروم جو ہے یہ فرد جو ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی عقیدے کا سمجھ لیجئے. مسلمان کا کسی آدمی مسلمان کلمہ گو کو معین کر کے کافر کہنا حرام ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا من قال لأخیہ یا کافر, جو کوئی اپنے بھائی کو جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے, فقد باء بہ احدہما, تو ان دو میں سے ایک بندہ اس فتویٰ کفر سے لوٹ آتا ہے. یعنی گویا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے فتویٰ کفر, جو دو میں سے ایک کو ضرور کاٹے گی, یا تو جس کو کافر قرار دیا گیا, اگر تو واقعتاً وہ کافر ہے پھر تو فتویٰ کفر پہ واقع ہو گیا, واقعتاً کا مصداق تھا, اور اگر وہ جو ہے کافر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے یہ فتویٰ کفر کہنے والے پر لوٹ آئے گا. اس لیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کسی کی تکفیر کرنا, اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ضمن ایک جگہ بات آئی تھی, ہم نے پیچھے بات کی تھی, اس کے اندر سب سے محتاط انداز یہ ہوتا ہے
کہ کسی بھی گمراہ آدمی، کسی بھی باطل نظریات کا حامل آدمی، اس کی ذات پہ حکم نہیں رکھو، اس کے نظریات، اس کے عمل پر حکم رکھو. جس کی ایک مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں. کبھی کہ تھانے میں کسی کا جانے کا اتفاق ہو نا، اللہ محفوظ فرمائے، یہ جگہ شریف آدمی کے جانے کی ہے نہیں ویسے، بہرحال کبھی کام پڑ جاتا ہے تو اگر جائیں تو تھانے والوں نے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، بڑا اچھا سمجھنے والا جملہ. وہ جملہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. اچھا یہ دیکھو، فصل ہوتی نا، فصل کے اندر ہمہ قسم کی بوٹیاں، جڑی بوٹیاں وغیرہ پیدا ہوتی کہ نہیں؟ تو اب اس کی وجہ سے وہ فصل سے ظاہر ہے وہ جو ہے نمکیات بھی چوس لیتی ہیں، اور جو غذائیت فصل کو چاہیے وہ بھی تلف کرتی ہیں. تو اب سمجھدار کسان کون سا ہوگا؟ جو فصل کی گوڈی کرے گا. کہ وہ کسان سمجھدار ہوگا جڑا کہے کہ گند پایا لاؤ سارا، اور وہ سہاگا پھیر کے ساری زمین کا ستیہ ناش کا ساری فصل کو برباد کر دے. کون سا کسان جو ہے وہ سمجھدار شمار ہوگا؟ جو فصل کو سہاگا پھیر دے یا جو گوڈی کرے؟ جو گوڈی کر کے اس کی جڑی بوٹیاں، اس میں اندر جو ہے وہ گھاس، اس کے اندر وہ جو ہے زائد جو ہے وہ چیزیں اگی ہیں ان کا صفایا کرے، فصل کی حفاظت کرے، یہ سمجھدار ہے. تو اس لیے ہم نے اگر کوئی بندہ رائے حق سے پھسلا ہے، ڈی ٹریک ہو گیا ہے، تو بھائی بندہ بچانا ہے، اس کے باطل نظریات کا رد کرنا ہے. اس لیے محتاط اور بڑا آسن جو ہے فہم انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فتوے کا مدار اس کے کفر کو بنائیں، اس کے شرک کو بنائیں، اس کی گمراہی کو بنائیں. آپ حکم لگائیں اس کے کفر پہ کہ اس مثال کے طور پر رافضی یا شیعہ ٹکر گیا تو مل گیا آپ کو، او بھائی آپ اس کو کافر کہنے کی بجائے یہ کہیں کہ جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا وہ کیا ہے؟ اب بھائی دیکھو، جس کا عقیدہ ہوگا خود بخود اس پہ حکم چلا جائے گا، اور اگر آپ حکم لگائیں گے اس کی ذات پر تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا، ممکن ہے کوئی عذر آ جائے، رکا کو شرعی عارضہ آ جائے جس وجہ سے وہ حکم اس پہ لاگو نہ ہوتا ہو، تو پھر فقط باء بہ احدہما کی وجہ سے ہم اپنے فتویٰ جو ہے نہ حق اس کو لگانے کے مجرم بن گئے کہ نہیں. تو اس لیے یہ تکفیر کا معاملہ بڑا حساس ہے. اس معاملے کے اندر ایک تو عام طالب علم، عام اہل علم کو تباہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے. آپ اور میرے لیے یہ حکم ہے، تکفیر کا اصول یہ ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمیں جب بھی حکم لگانا ہے ہم نے کسی کی ذات پہ، شخصیت پہ حکم نہیں لگانا، ہم نے اس کے عقیدے پہ حکم رکھنا ہے، اس کے عمل پہ حکم رکھنا ہے، اس کے نظریے پہ حکم رکھنا ہے، اس کی گمراہی والا جو معاملہ ہے اس پہ حکم لگانا کہ یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو ہے یا اس کی حیثیت فلاں ہے، تاکہ ہمارا وہ اس چیز سے لوگوں کی نفرت بھی پیدا ہو، اس چیز سے لوگوں کی نفرت بھی پیدا ہو، ہمارا دعوتی فریضہ بھی ادا ہو جائے. بندہ بھی بچانا ہے ہم نے، کیونکہ ہم نے بندہ ضائع نہیں کر رہے. تو خارجی وہ بے وقوف ہے جو ایٹ سیٹ گھاس اور چیزیں دے کے جو فصل اجاڑ دیتے ہیں، گوڈی کر کے صفائی نہیں کرتے. تو یہاں یہ بات ہم نے کیوں کی ہے؟ یہ یہاں اس لیے کی ہے کہ اب قرآن نے وہ جو ہے کفار جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے ان کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. تو ایک تو قرآن کے یہ الفاظ بھی دلیل ہیں کہ بھئی کسی کو اس کی شرارتوں کی بنا پہ شیطان کہنا یہ اس کی تکفیر نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کسی کے باطل رویے کی وجہ سے، کسی کے ناروا رویے کی وجہ سے، نہ حق اذیت و تکلیف کے رویے کی بنا پہ اگر کوئی کسی کو شیطان کہہ دیتا ہے، غلط ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان کہہ دیتا ہے، تو یہ اس کی تکفیر، اس کو کافر قرار دینا نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مثال لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، سنن ابی داؤد بھی آپ کو روایت مل جائے. ایک بندہ بانسری بجا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں لے لی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا الشیطان خذوا الشیء. اب دیکھو بانسری بجانا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلات موسیقی توڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کفر یعنی ایسا کفر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہو، مخرج من ملہ ہو، یہ بانسری بجانا وہ کفر نہیں ہے. بالاتفاق سب قائل ہیں کہ یہ ایسا کوئی کفر نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے. اور آپ نے اس کو کیا کہا؟ خذوا الشیطان. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بانسری بجانے والے پر یہ لفظ بولنا بھی دلیل ہے کہ کسی کے باطل عمل کی وجہ سے، نجائز کام کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے اس کو کوئی شیطان کہتا ہے تو یاد رکھیے یہ اس کی تکفیر نہیں، اس کو کافر قرار دینا. اسی طرح ایک آدمی تو وہ کبوتر باز تھا، وہ کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کبوتر باز یہ ہمیشہ کھاتا ہوں تھلوں میں کھڈے جا ڈگے ہو، یہ بدبختی ہوتی ہے ان ظالموں کی. تو نبی نے ایسا دیکھا میں الشیطان یتبع الشیطان، الشیطان یتبع شیطان، ایک شیطان ہے جو شیطاننی کے پیچھے جا رہا ہے. یہ کبوتر بازی کیونکہ بدترین برا عمل ہے اور غفلت کا باعث بنتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ یہ چیز کیا کر کے حوصلہ شکنی بھی کی ہے، اس کو برا عمل بھی قرار دیا ہے. تو آپ نے شیطان کہا دیا. حالانکہ بھائی کبوتر بازی جو بھی ہے یہ عمل تو غلط ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے، لیکن نبی نے کیا کہا اس کو؟ شیطان. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ بھی دلیل ہیں کہ بھئی تکفیر اور چیز ہے، کسی کو شیطان کہنا اور چیز ہے. اور پہلے بھی ہم نے بتایا کہ تکفیر معین اور مطلق. معین جو ہوتی ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے اپنے جو ہے وہ کافر ہے، فلاں فرقہ جو ہے وہ فلاں ہے. ایک ہے کہ فلاں شخص کسی مخصوص شخص پہ، کسی کے نظریات پہ، ایک ہے عمومی حکم، یہ تکفیر مطلق. ایک کسی خاص فرد کے بارے میں حکم لگانا کہ یہ کافر ہے، یہ تکفیر معین ہے. یہ اہل حل و عقد مجتہد درجے کا جو آدمی ہے، جو واقعاتی صورتحال پہ آگاہ ہے، بندے کے معاملے کے سامنے ہے اور شبہات کا ازالہ کر چکا ہے، اتمام حجت پہ ہو چکی ہے، وہ سارے معاملات کو ملحوظ رکھنے کے بعد وہ اہل حل و عقد جو ماہر علماء ان کا کام ہے. عام عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی فرد کی تکفیر میں تبع آزمائی کرنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ کی خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا وہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم مذاق کرنے والے ہیں. یعنی ہم تو مسلمانوں سے کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرے گا، وہ کرتا ہے ان کے ساتھ. کہ اللہ اب یہ مذاق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں ایک جو بات گمراہ فرق ہے نا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ صفات محض نقص محض ہے. ان چیزوں کو ایسے الفاظ اللہ مذاق کرتا ہے، مثال کے طور اللہ یستہزئ، ٹھیک ہے، اس قسم کے الفاظ جو ہیں ان کو پتہ کیا دیتے ہیں؟ اس کو بھی اللہ کی صفات قرار دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں صفت نقض محض، نقص محض یعنی ایسی صفت جو خالصتاً خامی پر مبنی ہے. یاد رکھیے اللہ سبحان اللہ کا لفظ اس بات کی ہے اللہ تعالی ہمہ قسم کے نقص، عیب، کمزوری، خامی سے کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے اللہ تعالی. یہ استہزاء اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ الفاظ یا اس قسم کے جو دیگر الفاظ قرآن مجید میں استعمال، مثال ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکروا ومکر اللہ. اب یہ بھی لفظ جو ہے یہ مکر اللہ کی صفت نہیں ہے، مکروا ومکر اللہ. اس طرح جو ہے الیوم ننساہم کما نسوا لقاءنا. اب الیوم ننساہم یہ نسیان اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ بطور مشاقلت ہیں، یعنی جس انداز کا رویہ الفاظ انہوں نے اپنایا
اسی کے انداز میں ان کو جواب دیا گیا ہے، اس کے جواب کے لیے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو ہے ایسا کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک اور انداز سے دیکھیں، ان کو ہم کہیں گے یہ الفاظ، ان کا ذکر بطور مشاکلت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اس کو صفت نقص قرار دینا، صفت نقص محض، یہ بھی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اس کو اور سمجھ لیں، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ہے یہ مشاکلت کا جو انداز ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، بھائی جو تم پہ زیادتی کرتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، تم اس پر اسی کی مثل کیا کر سکتے ہو؟ زیادتی۔ اب دیکھیے ایک بندے نے آپ سے زیادتی کی، آپ زیادتی کا بدلہ لیں گے تو کیا خیال ہے وہ زیادتی ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تھپڑ مار، تھپڑ کے جواب میں آپ بدلے میں تھپڑ مار دیتے تو کیا یہ زیادتی ہے؟ کیوں جو علماء کرام اس کو کچھ زیادتی کہیں گے؟ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تو جتنا اس نے زیادتی کی اتنا اس نے بدلہ لے لیا، اور یہ تو شرعاً بھی آپ کے پاس حق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ کیا بولا؟ اللہ نے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، حالانکہ جوابی کاروائی زیادتی نہیں، لیکن قرآن میں اس کو بھی کیا قرار دیا گیا؟ زیادتی۔ دوسرا مقام دیکھیے، پھر میں اس کو آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ایک اور، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ایسے ہی آیت قرآن مجید کی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، اچھا برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، بھی برائی تو غلط ہے لیکن برائی کا بدلہ اصولاً برائی تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے کن لفظ تعبیر کیا؟ برائی سے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی کیا ہے؟ یہ اصل میں الفاظ یہاں پر بھی بطور مشاکلت وہ برابر کا لفظ کہہ دیا گیا، اصل میں یہ الفاظ اس قسم کے مشاکلت کے بول کے یہاں بھی ایک مومن کو اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا افضل ہے۔ یہ مشاکلت کے الفاظ استعمال کر کے نا، حالانکہ جوابی کاروائی برائی نہیں، جوابی کاروائی اعتداء زیادتی نہیں ہے، اسے میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اس کا اجر اس پہ ہے۔ جہاں یہ کہا نا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، وہیں پر یہ بات سمجھائی کہ بھئی دیکھو فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے گا اور اصلاح کرے گا، فاجرہ، بھئی بدلہ لینے کا جواز ہے، اسلام بدلہ لینے کا منکر نہیں، لیکن بدلے کی بجائے معاف کر دینا وہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر، اللہ کو وہ زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ اس لیے جوابی کاروائی سے نفرت دلانے کے لیے، جوابی کاروائی کسی کو ناپسندیدگی چاہے، جوابی کاروائی کے لیے ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے اس جوابی کاروائی کو اعتداء اور سیئہ کے لفظ سے تعبیر، لفظ بطور مشاغل وہاں بھی ذکر، یہاں صفت کے اندر بھی یہ الفاظ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ الفاظ اس قسم کے جتنے بھی ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ الْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ، یہ الفاظ بطور مشاکلت ہیں، یہ الفاظ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ بات بھی آپ نے ملحوظ رکھنی، یہاں اس کو ہم نے بتایا بعض گمراہ لوگ اس کو صفت نقص اور نقص محض قرار دے دیتے ہیں، پھر بے جا طویلے اور انکار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ بیوقوف سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، یہاں دنیا کے اس مسلمان مفاد بھی لے رہے ہیں، لیکن قیامت جائیں گے تو پھر ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر یہ چیخیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے
کہ یہ جو ہے اور لوگ جو ہے ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان کو بھی وہاں پر جا کر کے ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائے گا اس قسم۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ، اور وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، ان کو وَیَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ظالم کو اللہ رسی دراز کر دیتا ہے، بھئی جتنا ظلم کرنا کر لو، اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، جب اللہ کا فیصلہ آنا ہے اللہ نے اس کو پکڑنا ضرور ہے، اس کے اوپر گرفت آنی ضرور ہے، لیکن کب آئے گی یہ مالک کے فیصلے، وہ رب بہتر جانتا ہے، اس نے کب اس کی جو ہے وہ ظلم کا دھارا توڑنا ہے، کب اللہ نے اس کو پکڑنا ہے۔ بھائی مد وہ ڈھیل دے دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون، یہ فی طغیان یہ جو ہے یعمہون کا متعلق ہے، ٹھیک ہے جی، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں ہی وہ مست پھرتے ہیں۔ اور یہی بدبختی ہوتی ہے کہ جس قوم جو ہے انسان کی جو ہے وہ گمراہی ضلالت کی علامت ہوتی ہے کہ برا کام وہ اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، یہ بدبختی ہوتی ہے کیونکہ جب دل بیمار ہو گیا، نور ایمان سے محروم ہو گیا، تو اس کو برائی بھی میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو نیکی سے اس کو پھر نفرت ہوتی ہے، پھر نیکی سے اس کو چڑ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے فی طغیانہم، اپنی سرکشی، یعنی سرکشی کیا ہوتی ہے؟ یہ ظلم سے بھی اگلا معاملہ ہوتا ہے۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی، اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ جو ہے قصدن کسی کے اوپر نہ حق جو ظلم کیا جاتا ہے، یہ جو ہے ظلم کی بدترین صورت جو ہوتی ہے اس کو سرکشی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ طغیان جو ہے نا، اور یہ طغیانی جو ہے اس سے بنا، یہ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کہ سمندر کا پانی اپنی سطح سے بلند ہو کے اپنی سطح سے کیا آ گیا ہے؟ باہر آ گیا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یہ ہمارے یہاں جب یہ فکر عام ہوئی تھی گمراہ لوگوں کی، تو یہ لفظ ایک عام استعمال ہوتا تھا، طاغوت، یا بھی کئی سر پھرے ہیں جی حکومت طاغوت ہے جی، یہ ریاستی ادارے طاغوت ہیں، ایسے بد دماغ اب بھی کہیں مل جائیں گے آپ۔ تو سب سے پہلی بات، یہ طاغوت کو کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ فرد، وہ ادارہ، وہ قانون، وہ نظام ہوتا ہے جو اپنی حیثیت اوقات سے نکل کے اللہ کے مقابلے میں آ جائے، تو اس کا حد بندگی والا ہے۔ ایک بندہ ہے اپنی حد سے، بندگی کی حد سے نکل کے وہ رب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، تو وہ فرد کیا ہوگا؟ وہ طاغوت ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ چلیے جی، فی وہ اسی طغیانی سے بنانا طاغوت بھی، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ مست پھرتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، سمجھتے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں۔ کہ کس قدر ظلم ہے، کلمہ اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کر دی، اسلام کا راہ دکھا دیا، لیکن ان ظالموں نے اسلام ایمان چھوڑ کے پھر دوبارہ کفر جو ہے اس کا سودا کیا، کفر میں چلے گئے، تو جو ہے الضلالہ کفر اور الہدی اسلام، اور انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، ان کے کاروبار نے، کہ زندگی کی صلاحیتیں، قوتیں، سوچ، زندگی کا وقت جو ان کے لیے دارالامتحان تھا، جس کے بدلے جنت خریدنی تھی، وہ بد نصیب اس کے مقابلے میں کس کا سودا کر بیٹھے؟ جہنم۔ فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایتی والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، کمثل اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جو ہے وہ جلایا آگ کو۔ اب یہاں سے اللہ نے دو مثالیں جو ہیں وہ منافقین کی دی ہیں، کہ ان کے یعنی دو منافقین کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ اللہ نے یہاں دو مثالیں دی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس نے
اضاءت اس نے روشن کر دیا اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے آس پاس تھا، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، ذہب یذہب اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جانا، کیونکہ یہ فعل لازم ہے، اور آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے شرح میں تعامل کے اندر کہ فعل لازم جو ہے اس کو متعدی بنانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان حروف میں سے ایک حرف جو ہے نا وہ با ہے، الباء للتعدیہ، ذہب اللہ بنورہم اے اذہب اللہ نورہم، تو با کے ساتھ جو ہے ذہبہ کا معنی خود جانا ہوتا ہے اور اذہبہ کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو لے کے جانا، تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے السلام علیکم جی میرا ہماری کلاس ہے ذرا اس وقت آپ نا 3 بجے میں جب میں پڑھا رہا ہوں، چلیے فما ربیح جو ہے یہ چلا گیا مایا ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وَتَرَكَهُمْ اس نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات کئی اندھیروں میں، نفاق کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے جی، مایا وَتَرَكَهُمْ فی ظلمات اس نے چھوڑ دیا ان کو کئی اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ۔ اب جب انہوں نے آگ جلائی ہے، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، تو اللہ نے راہ کا رستہ پورا واضح کر دیا، ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیے، اور پھر جو ہے ہدایت کے رستے کھول کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کو سارا حق کا رستہ دکھا دیا، اور جس وقت جو وہ دوبارہ کفر کے اندر گئے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ جو ایمان کی روشنی جو تھی نا وہ بجھ گئی، وہ نور ایمان جو تھا وہ اس سے محروم ہو گئے۔ میں نے یہ بتایا نا وہ میری فرسٹریشن کرنے پڑی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یاد مجھے اسی نمبر پہ کال کر کے بتا دیتا ہوں جا کے، ٹھیک جی۔ چلیے جی، سمن بیرے کانوں کی سماعت سے محروم ہیں، ٹھیک ہے جی، بکمن گونگے ہیں، ان کی زبان حق بیان کرنے سے کیا ہے عاجز ہے، امیون اندھے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ جو ہے یہ سمن بکمن امیون یہ تینوں لفظ جمع کے لفظ ہیں، سمن یہ اسم کی جمع ہے، بکمن یہ ابکم کی جمع ہے، اور امیون یہ عامہ کی جمع ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ملحوظ رکھیے گا کہ سمن جو اسم ابکم عامہ بظاہر یہ اسم تفضیل کے لفظ ہیں، اور اسمو ہے نا افعال کا وزن ہے، ابکم افعال کا وزن ہے، اور اس طرح عامہ افعال کا وزن ہے، لیکن یہ اسم تفضیل کے لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ثلاثی مجرد جس طرح رباعی مجرد یا ثلاثی مزید فی اور رباعی وغیرہ سے اسم تفضیل نہیں آتی، اسی طرح ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جو رنگ اور عیب کا معنی دیتے ہیں، ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جو رنگ اور عیب کا معنی دیتے ہیں، ان ابواب سے بھی افعل اسم تفضیل کا وزن جو ہے وہ اس میں تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ وزن جو ہے وہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وزن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آمش ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ صفت مشبہ، کیونکہ دیکھو نا چنا ہونا یہ عیب ہے، اندھا ہونا یہ بھی کیا ہے عیب ہے، بوڑھا ہونا
کانوں کی سماعت سے محروم، یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے۔ اور جو ہے گونگا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے۔ اب یہ الباب وہ ہیں جو عیب کا معنی دے رہے ہیں۔ تو جو باب رنگ یا عیب کا معنی دے، رنگ کے باب میں دیکھ رہے نا، حمر ہے، ٹھیک ہے جی، حمر ہے، اسود، اس طرح اسود با لفظ ہے، اسی طرح ابیض ہے، اب یہ رنگ ہے نا، ابیض رنگ ہے، احمر رنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو ہے وہ اسود رنگ ہے۔ تو اب ہے وزن اسم تفضیل کا، لیکن باب چونکہ لون کا ہے، رنگ کا ہے، اور یہ باب سارے عیب کے ہیں، تو ثلاثی مجرد کی وہ ابواب جو لون اور عیب کا معنی دیتے ہیں، ان سے یہ الفاظ جو ہے صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی صفت مشبہ کا مطلب یعنی ایسا عیب، ایسی اچھائی یا برائی جو مستقل دائمی ہو۔ صفت مشبہ دائمی وصف کو کہا جاتا ہے نا، وہ وصف جو ہے وہ اچھا ہو یا وہ وصف جو ہے وہ برا ہو، آمدی جو صفت مشبہ دائمی وصف پر بولا جاتا ہے۔ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، یعنی آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کان ہے حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور زبان ہے حق بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ کیوں کہ جب وہ کفر میں پڑ گئے، جب وہ جو ہے شرک کے دل دادا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، جیسا اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم شیء، کہ یہ لوگ جو ہیں، سورۃ الاحقاف ہے نا، کہ جب یہ لوگ کفر پہ چلے گئے، حق سے محروم جو ہے وہ پھسل گئے، تو پھر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہیں آئے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں لوٹنے والے، میں آؤ کا صَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا پھر ان کی مثال یعنی او مَثَلُهُمْ كَالصَّيِّبٍ، یعنی کا سیب کا عطف جو ہے کا ماسالی پر جائے گا، یعنی او ماسالہم کا سیبن، ماسالہم کا ماسال اللہ ہے نا، یا پھر ان کی مثال جو ہے اس بارش کی ہے من السماء، جو کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، ٹھیک ہے، او کا سیب من السماء فیہ ظلمات، اس کے اندر کئی اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ اب یہاں پر یہ چیزیں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ہے وہ اس میں جو ہے جو سیب ہے نا بارش، او کا سیب من السماء، اس بارش کو تشبیہ دی گئی ہے اسلام کے ساتھ، کہ یہ کل مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام کے ان کو مسلمان شمار کیا گیا، مال غنیمتوں میں ان کو حصہ ملا، اسلام والے حقوق ان کو ملنا شروع ہو گئے۔ جس طرح بارش آتی ہے تو بارش سے پانی بھی آتا ہے، پانی کے نتیجے کے اندر انگوریاں، ہر چیز ان کو نصیب ہوتی، تو فرمایا او کا صیب من السماء، تو صیب میں آسمانی بارش سے مراد اسلام ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور جو ہے ظلمات جو ہے یہ جو ہے فی ظلمات، اس میں جو ہے یہ جو اندھیرے ہیں اور کڑک اور بجلی ہے، اس سے مراد وہ ازمائشیں، وہ سختیاں، وہ اسلام کے اندر آنے کے بعد آنے والے امتحانات ہیں جن کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور برق سے مراد وہ چمک جو مسلمانوں کو مال غنیمت، مسلمانوں کو اسلام کی بدولت فوائد ملتے ہیں، یعنی ظلمات اور رعد، گرج، اور ظلمات سے مراد مصائب جو ہیں اسلام کے بعد جو ہے ابتدائی طور پہ اس کو آتے ہیں آدمی کو، اور برق سے مراد وہ فوائد ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب آیا کہ جب یہ آزمائش آتی ہے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، تو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ، صواعق یہ صاعقۃ ان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کڑکنے والی بجلیاں۔ اس سے مراد، صواعق سے مراد وہ اسلامی احکام ہیں جن میں مال جان مشقت برداشت کرنی پڑتی، جہاد وغیرہ،
کیونکہ اس کے اندر مال بھی دینا پڑتا ہے، اس کے اندر جان بھی جا سکتی ہے، جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ احکام مشقت والے ہیں، تو ایسے احکام ان کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تو ہمیں نہ ہی سننا پڑے۔ نظر المغشی علیہ، جس کو اللہ نے ان الفاظ تعبیر کیا نا کہ جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کی حالت ایسی آدمی کی حالت ہوتی ہے جس پہ غشی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ نمایا یجعلون اصابعہم، اب یہاں بھی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھو یہ انگلی ہے نا، قرآن کا یجعلون اصابعہم فی آذان، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ اب ظاہر انگلی تو کان پوری نہیں، انگلی کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بنان جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی جو ہے یہ بلاغت کی بات یہ ہے کہ جز کل بول کے جز بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جس طرح جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ ڈالی تو انگلی کا ایک پورا گیا ہے، لیکن بولا لفظ پوری جو ہے وہ اصواب اصبع ان کی جمع ہے، لفظ پورا انگلی کا بولا گیا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ جز بول کے کل مراد لے لیتے ہیں اور کل بول کے جز مراد لے لیا جاتا ہے۔ علما اضاء لهم، جب وہ روشن کر دیتا ہے ان کے لیے، جب اسلام قبول کیا پھر ان کو جو ہے فوائد ملنا شروع ہو گئے، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اسلام کی وجہ سے وہ عزت وہ جو ہے آپس کے اندر جو ہے مسلمانوں سے ان کو جو فوائد ملنے شروع ہو گئے، مشعوف یہ پھر اسلام میں وہ چلنا شروع ہو گئے، اسلام بلے بلے، اسلام زندہ باد۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ان پر، جب ان پہ وہ سختی آ گئی، آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، کوڑے حالات بن گئے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی منظر ہے، وہ باجا ضروری نہیں، بعض منافق بعض کمزور ایمان لوگوں کا بھی یہ حال تھا، جس کی مثال اللہ دوسرے مقام پر بیان کی، جن کی حالت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگ میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان اصابہ خیر، اگر انہیں کو جو مفاد مل جائے، اطمأن بھی، تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کو سختی آزمائش آ جائے، چہرے کے بال پلٹ جاتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کی دنیا آخرت دونوں ہی کیا ہے؟ برباد، اور یہی حقیقی خسارہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے کان اور آنکھیں دونوں ضائع کر دیتا، کہ یہ جو مفادات کی حقیقت تو مانتے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا۔ مایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ چلیے جی، تو یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدیر جو کہ صفت کا صیغہ ہے، جو ہے یا اسم مبالغے کا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے علی کل شیء جو ہے، علی جار کل شیء مرکب اضافی، یہ مجرور ہو کے یہ قدیر کے کیا ہے؟ متعلق ہوگا، اور یہ لفظ انا کی کیا بنے گی؟ خبر۔ چلیے جی، یہاں پر ایک بات جو ہم پیچھے کر آئے ہیں، اس لیے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ اس سے جو ہے وہ جو ہے دیوبندی بریلوی نظام میں ایک بڑا مارکۃ العراء مسئلہ بنا، اور مسئلہ بھی وہ بھی ادبی کی حد تک چلا گیا، دونوں گروہ حد اعتدال سے گر گئے۔ وہ مسئلہ ہے امکان کذب کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ یعوذ باللہ، کیا اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے یہ بات آپ کو واضح کی تھی کہ کوئی بھی کمی، نقص، عیب، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز نہیں ہے۔ والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، خالی خیر بلائی اللہ تیرے ہاتھ میں، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندگی کی دلیل کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کرنے کو دلیل بنایا ہے اپنی بندگی کی، کہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے،
جس نے پیدا کیا ہے بندگی اور عبادت کا حقدار بھی وہی ہے کہ بندگی اسی کی جائے اور عبادت پوجا بھی اسی کی جائے. تو یہ بندگی عبادت اس کی تعریف ہم پیچھے آپ کو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمہ قسم کی بندگی عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے. تو توحید ربوبیت جو ہے اس کو اللہ نے دلیل بنایا توحید الوہیت کی. اللہ کی عبادت بندگی کرنا, اللہ کو الہ معبود ماننا, اللہ کی بندگی کرنا, یہ توحید الوہیت ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے بڑوں کو باوجود کو بھی پیدا کیا ہے. اسلام نے جس چیز کو بطور جو ہے خاص عقیدے میں پہلے منوایا ہے وہ توحید الوہیت ہے. اور اس توحید الوہیت کے لیے توحید ربوبیت کو اللہ نے دلیل کے طور پہ بیان کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات اس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. کہ یہ زمین رہنے کے قابل بنا دی, کیونکہ زمین کیا تھی؟ گول, جو آپ کے سائنسدان بھی مانتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان تمید بکم الارض, کہ یہ بیلنس نہیں تھی, یہ جو ہے لیول پہ اعتدال پہ نہیں تھی. خطرہ تھا کہ جب اس کے اوپر جو ہے کسی طرح بوجھ زیادہ ہوتا تو یہ زمین جب وہ پلٹ جاتی. ان تمید بکم الارض میں لے کر کے زمین کیا ہوتی؟ پلٹ جاتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار بنانے کے لیے جو ہے والجبال اوتادا, اللہ نے پہاڑ جو ہے بطور میخیں اس کے اندر گاڑ دی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے یہاں سائنسدانوں میں ایک بات چلتی ہے, ہمارے کئی جو سائنسدان سے متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے جی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن گھومتی ہے اور جو ہے یہ سیاروں کے گرد گھومتی ہے, سیارے کھڑے. جب قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ زمین جامد ہے, ساکن ہے, زمین نہیں گھومتی, کیونکہ اللہ نے اس کو گاڑ کے فٹ کیا ہے. والجبال اوتادا والقا فیہا رواسیا, اللہ نے بوجھ جو ہے وہ ڈال دیے. ہاں سورج چاند ستارے وہ چلتے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج چاند ستارے گرتے ہیں, کہتے ہیں جی سائنس یہ کہتے ہیں. اور بھائی سائنس حرف آخر نہیں ہے, سائنس ان کے ذاتی انسانوں کے ذاتی تجربات کا نام ہے. وہ تجربات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. پہلے کو ان کا نظریہ اور ہوتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد تحقیق بڑھتی ہے تو نظریہ اور ہو جاتا ہے, پھر سائنس مزید ترقی کرتی ہے, پھر مزید نظریات میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی. تو بھائی لوگوں کے ذاتی تجربات جو ہوتے ہیں شریعت کے مقابلے میں لوگوں کے ذاتی تجربات جو ہیں وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتے, ان کے اندر بدلاؤ ممکن ہوتا ہے. کیوں کہ وہ شخصی آراء ہوتی ہیں جو ظاہری حالات کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. تو جو چیزیں بذات خود مستحکم نہیں وہ کسی کے نظریے یا نظریے عقیدے کے لیے مستحکم دلیل بننے کا بھی درجہ نہیں رکھتی. الذی جعل لکم الارض فراش, نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بنا, اور آسمان کو چھت بنا دیا. یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک تو آسمان چھت ہے, اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ اس خالق کا سب السماوات, اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے. اور یہاں پر ایک بات جو یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ زمین ہے اور اس کو اللہ نے ٹھہراؤ استقرار بخشا ہے. ٹھیک ہے, لیکن زمین کتنی ہے؟ ایک ہے کہ ایک سے زائد ہے. حدیثوں میں تو واضح ہے کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی ایک بلشت زمین بھی نجائز ہتھیائی تب وقع اللہ 7 ارضین, اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا. لیکن قرآن مجید میں آسمانوں کے والے سے تو واضح ہے خلق 7 سماوات, آسمان اللہ نے کتنے پیدا کیے؟ 7. لیکن قرآن مجید میں صرف ایک جگہ یہ اشارہ ہے کہ زمینیں بھی کیا ہیں؟ 7 ہیں. آپ قرآن مجید 28واں پارہ نکالیے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ باقی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, سورۃ طلاق ہے نا, سورۃ طلاق کے آخر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اور یہ 7 خلق 7 سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ, کہ جو اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے زمینیں بھی انہی کی مثل پیدا کی ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے عرض کی وہ یہ تھی کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں اور آسمان,
ہم نے بتایا تھا کہ مودودی صاحب کی جو گمراہیاں ہم نے ذکر کی تھی ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ اس کو جو ہے زمین سے ماورا کچھ 7 طبق جو ہے اس کو کہتے ہیں، حالانکہ آسمان سے مراد ماحود ایک مخلوق ہے جس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے منظم کیا، اور اس کی 7 وہ آسمان ہیں، ان کے باقاعدہ دروازے ہیں جو باقاعدہ کھلتے ہیں، جس سے فرشتے آتے جاتے بھی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مودودی صاحب کو یہاں بھی ٹھوکر لگی ہے جو عقل پرستی کی بنیاد پہ انہوں نے تفسیر میں یہ اس کا معنی جو ہے زمین سے ماورا جو ہے طبق کا معنی کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی۔ یہ ماءً کا معنی ہم نے کیا ہے کچھ پانی، چونکہ یہ یہاں بھی تنوین جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چونکہ تنوین جو ہوتی ہے یہ مختلف معنی کے لیے آتی ہے۔ تنوین جو ہے وہ تفخیم کے لیے بھی آتی ہے، تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، تنوین جو ہے وہ تعلیل کے لیے بھی آتی ہے۔ مَا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے نکالا اس پانی کے بھی اس کے ذریعے پھلوں سے جو رزق لکم، تمہارے کھانے کا سامان، تمہارے لیے رزق۔ تو جب رب نے تمہیں پیدا کیا، کھانے کو اللہ دیتا ہے، تو بھئی پھر بندی کا حقدار بھی کون ہے؟ پیچھے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ الذی خلق، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری جملہ ضروریات آسمان و زمین کی رب نے پیدا کی ہیں، کھانے کو تمہیں کون دیتا ہے؟ جب اللہ دیتا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک۔ انداد یہ ند کی جمع ہے، انداد ند کی جمع ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھو یہاں ایک اور مسئلہ جو عقیدے کا سمجھنے والا جو ہمارے ہاں ایک گمراہ فرقے نے ایک علم اٹھا کر کے امت میں گمراہی پھیلا رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر امت میں شرک کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو بیان کر کے اللہ کی بندگی منواتا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم نے رب کے شریک نہیں بنانے۔ یہ آپ نے دیکھا جو یہ بریلویوں کے یہاں نظریہ امت شرک نہیں ہو سکتا، امت میں شرک، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ ہوتی ہے دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے وہ مشرک ہو جاؤ گے، ولکنی اخاف علیکم، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے تم پر ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پہ دنیا کی فراوانی کر دی جائے، کما بسط علی من کان قبلکم، جس سے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا کی فراوانی کر دی گئی، فتنافسوا فیہا، تم اس دنیا میں اس کا مقابلہ کرو گے، فتہلککم کما اہلکتہم، وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک برباد۔ یہ کہتا اللہ نے کہا مجھے خیر تم شرک کرو گے، حالانکہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، حدیث بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لیکن نامرادوں نے جو اس سے مراد لی وہ غلط ہے، جہاں اس کو چشمہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے کہ امت میں شرک نہیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا غور کریں، اس بات کا، اس مغالطے کا رد، اس کا جواب اس حدیث کے اندر ہی موجود ہے۔ اب توجہ کیجیے، الفاظ کیا ہیں؟ مجھے یہ ڈر نہیں ہے، واللہ ما یا دوسری میں لفظ ہے مل فقر اخشى علیکم، ٹھیک ہے جی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، یہ ڈر ہے کہ تمہیں دنیا، تم پہ فراوانی ہوگی، دنیا میں رغبت کرو گے وہ ہلاک کر دے گی۔ اچھا اگر اس کا معنی یہ ہے کہ امت میں شرک نہیں ہے تو پھر اگلے حصے کا معنی بنتا ہے کہ دنیا کی فراوانی جو ہے تمہیں ہلاک کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان دنیا پرستی میں پڑھ کے سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا کوئی بھی امت میں قائل ہے کہ پوری امت مرتد ہو جائے گی، ساری کی ساری جو ہے وہ دنیا میں پڑھ کر کے ہلاک ہو جائے گی؟ ظاہر بات ہے بعض لوگ تو دنیا پرستی کے فتنے میں پڑھ کے ہلاک ہوں گے، ساری کی ساری امت جو ہے وہ ہلاک۔ تو جس طرح بعد والے حصے میں یہ ہے، اسی طرح پہلے کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ تم شرک کرو، بعض لوگ امت کے شرک کریں گے۔ صحابہ اس کے دو مفہوم تو بڑے واضح ہیں۔ پہلے نمبر پر بھی اس کا ایک ہے کہ اس کے اولین مخاطب کون تھے؟
جماعت صحابہ. اور بھائی صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو صحابہ کرام سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو شرک کا اندیشہ ہی نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ من حیث الامہ یہ بات کہی گئی ہے کہ پوری کی پوری امت مشرک ہو جائے، یہ ممکن نہیں. جس طرح پوری کی پوری امت دنیا پرست ہو کے دنیا پڑھ کے ہلاک ہو جائے، ممکن نہیں. میں ہاں بعض لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، جیسے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اور یہی مفہوم جو ہم نے عرض کیا ہے آپ بریلوی سنجیدہ علماء سے پوچھ لیجئے. یہ جو ہے آپ مولوی غلام رسول سیدی بریلوی جو ہے اس کی آپ جو ہے وہ صحیح بخاری کی شرح اٹھا لیجئے، یہ حدیث نکالے. یہی مفہوم اس حدیث کا بریلوی عالم مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ پوری کی پوری امت مشرک ہو جائے، یہ ممکن نہیں. ہاں البتہ بعض لوگ شرک کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجنوں کی ایک بڑھ تو ہے کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا، ورنہ حقائق کی دنیا میں یہ بیوقوفوں والا دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت ہو یا شرک ہے. اب دیکھیے، آپ نے جن نے اگر بخاری پڑھی ہے تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، نہیں تو سنی تو آپ نے ہوگی، یا جو بخاری پڑھیں گے وہ پڑھ دیں گے. امام بخاری وہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا. کون تھے وہ؟ سیدنا امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں وضاحت کی ہوئی ہے کہ فتح الباری میں یہ وضاحت ہے کچھ لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالیانہ نظریات رکھتے تھے. انہوں نے باتیں کرنا شروع کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے دعوے کیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا غلام قمبر جو تھا نا، اس نے وہ باتیں سنی تو جا کے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بعض لوگ آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. سیدنا علی آیا، ہم نے سنا ہوں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سختی سے ڈانٹا اور کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. تو جب ان کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، دیکھا پھر وہ بارہ باتیں کر رہے، سیدنا علی کہا میں تمہیں باز آ جاؤ زندہ جلا دوں گا. وہ بدبخت اس قدر بد دماغ تھے، وہ کہنے لگے اچھا اب تو معاملہ واضح ہو گیا، اب تو پکی بات ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے اللہ ہی ہیں، الہ ہے. انہوں کا کہنا کیا تھا؟ انت ربنا و خالقنا و رازقنا. سیدنا علی کے بارے میں کہتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، اور آپ ہمارے کیا ہیں؟ رازق ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کو زندہ جلا دیا. یہ موجود. اچھا اب یہ بتلائیے، بندے کو یہ کہنا کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے جی امت شرک نہیں، یہ تو خیر القرون ہے. او خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تو خیر القرون ہے، سیدنا خلیفہ راشد سیدنا علی کا دور ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، اصغر بھی نہیں ہے، شرک اکبر ہے. لیکن کون سمجھائے؟ ڈاکٹر کی ڈگری لینے کا مطلب بندے کا عقل مند ہونا تھوڑا ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ جلالی صاحب جو ہے وہ تو اس سیمینار کے معاملے کے اندر اس بات پہ پیڑتے رہے نہ حق، حالانکہ یہ واضح شرک اکبر خلفاء معاملہ کھڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندے سے آپ نے، ایک مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ اس نے کہا ماشاء اللہ وشیت یا صلی ہوتا تو وہ جو آپ چاہتے اللہ چاہتا ہے، میں اجعلتنی للہ ندا، اور اللہ کے بندے تمہیں رب کا شریک بنا دیا، بل ماشاء اللہ وحدہ. ٹھیک ہے، تو امت میں اگر شرک نہیں ہے تو پھر اللہ کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہ من یشرک باللہ حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ عدل کے بہت سارے پہ دلائل ہیں، صرف اختصار سے ان کا جو ہے وہ مدعا اور اس کا بنیادی جو ہے ابطال جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے. ما وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم کسی شک کے اندر اس چیز کے بارے میں جو ہے نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لے آؤ. یہاں بھی عطایاتی لازم ہے اور باقی سب متعدی ہوا. فَأْتُوا، تم لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی. بان یہاں تنویر تنکیر کے لیے بنائی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے.
یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حقانیت کا چیلنج دیا وہ سمجھنے والا کہ یہ چیلنج قرآن مجید میں 4 قسم کے ہیں کہ یا قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ اگر سارے اکٹھے ہو کر کے بھی جن و انس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ ایک دوسرے کے معاون بن جائے تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ایک چیلنج یہ تھا. دوسرا چیلنج تھا 10 سورتوں میں مبنی فاتو بعشر سور مثلہ مفترا، یاد اس جیسی کو 10 صورتیں لے آؤ. تیسرا چیلنج ہے یہ والا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چوتھا چیلنج جو ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، جس کا معنی نے کیا اس جیسی کو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثلہ، اس جیسی کو ایک بات ہی جو ہے وہ بنا کے لے آؤ. اور ساتھ اللہ چیلنج دے دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ تم نے کیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے مَا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِي وہ آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن جو ہے لوگ ہیں اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی میں نے ایسر پوری کرنے کے لیے یہ ساتھ پڑھی ہے، مسئلے پیچھے بھی 2 باقی ہیں. میں پہلا مسئلہ وہ عدت للکافرین، یہ بات یہ آیت کا ٹکڑا یہ دلیل ہے کہ جہنم اللہ نے پیدا کر دی ہوئی ہے. جہنم اللہ نے جیسا دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض عدت للمتقین، جنت متقین کے لیے کیا تیار کر دی گئی ہے. تو یہ آیات دلیل ہیں کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے. جو نبی علیہ السلام نے ان الجنت حق وان النار حق، یا اللہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے. ان کے محال پہ بھی ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، جنت 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے جو ہے وہ جو ہے آسمانوں کے اوپر ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ جو عرش جو ہے جنت الفردوس ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش. یہ 7 جنتیں، اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو ہے اس کو ماننا فرض ہے. اور سر سید وغیرہ بدبخت جو ہیں انہوں نے جنت جہنم کا بھی انکار کیا، کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو محلوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے ہمیں صرف جو ہے نیکی کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، گناہ سے ڈرانے کے لیے جو ہے یہ بات کہہ دی گئی ہے، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں. الیاذ باللہ وہ ان چیزوں کے بھی منکر ہیں سر سید اینڈ کمپنی جو ہے. یہاں پر ایک اور معنی جو ہے وہ سمجھنا ہے آپ نے من دون اللہ کا. ہمارے یہاں عام معنی کہتا اللہ کے علاوہ، حالانکہ یہ بات یاد رکھیے یہ لفظ دون اس کا معنی ہے اللہ سے نیچے. اس کا معنی کہ اللہ سے، یہ اصل میں فوق کی ضد ہے. ایک فوق کی ضد ہوتی ہے تحت، اور فوق کی دوسری ضد ہوتی ہے دون. کیونکہ دیکھو اللہ سے بڑھ کر کے اوپر تو کوئی بھی، یہ سب کا ایمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ تو ہوتی ہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے. اللہ سے اوپر بھی بڑھ کے بھی کوئی نہیں، رب کے برابر بھی. اور جتنی بھی مقرب سے مقرب ہستیاں ہیں، انبیاء، فرشتے، صالحین، صلحاء، اتقیاء، وہ سب رب سے کیا ہیں؟ نیچے ہیں. رب سے اوپر بھی نہیں، رب کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے جو جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے من دون اللہ، رب سے نیچے، تو اب فرشتے اور انبیاء یہ رب سے اوپر ہیں، برابر ہیں کہ رب سے نیچے؟ یہ توجہ سے بات سمجھ لینا، یہ بڑا مارکۃ الراہ مسئلہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر. او بھائی فرشتے، انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اوپر ہیں، رب کے برابر ہیں کہ رب کے نیچے؟ رب سے نیچے ہیں. تو جب لفظ بولا من دون اللہ، تو اس من دون اللہ کے اندر پھر نبی شامل ہوئے کہ نہیں؟ انبیاء شامل ہوئے کہ نہیں؟ صالحین، اولیاء، اتقیاء پھر اس کی دلالت میں جو ہے وہ آئے کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بریلوستان جتنا بھی ہے نا، ان نلائکوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. وہ دھوکہ پتہ کیا ہوتا ہے ان کا ایک بڑا مغالطہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی شرک کے دل دادا ہیں. جب ہم ایک آیات پڑھتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ دیکھو جی یہ الحدیث
یہ معاذ اللہ الیاذ باللہ یہ خارجیوں والا کام کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو خارجیوں والا کوئی کام نہیں کیا، کہتے دیکھو جی یہ گستاخ ہیں، یہ بتوں والی آیات ولیوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ بتوں والی آیات کے فٹ کرتے ہیں، ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی بتوں والی آیت کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں جہاں بھی آیا نا من دون اللہ، اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد کیا ہیں؟ بت ہیں۔ یہ جو ہے حماقت کا سبق ان کو مفتی عمرو یارنیمی جو ہے احمق بھی دے کے گیا ہے۔ حالانکہ ان سے بندہ پوچھے پہلے لفظ من دون اللہ کا معنی تو سمجھو، کیا کرو معنی کیا کرتے ہیں؟ دون کا معنی نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دلالت آپ نے کسی بریلوی عالم سے لینی ہو نا تاکہ آپ کسی بریلوی کو دکھا سکیں، تو آپ ایسے کیجئے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، یہ پیر میرے علی شاہ کا پوترا تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی جو تھا نا، اس کا پوترا یہ جو تھا نا، اس نے کتاب لکھی ہے اعانت و استعانت۔ اعانت و اعانت مدد کرنا، استعانت مدد مانگنا۔ اس نے اصل میں چونکہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ادیب بھی تھا، اس نے شعری جو ہے وہ ایک ربائی لکھی۔ تو ربائی ہوتا ہے وہ شعری مجموعہ جو ہے وہ جو ہے غزل نظم وغیرہ جو چار اشعار کے قطعات پہ مشتمل ہوتی ہے، ربائی لکھی۔ تو اس کی ایک ربائی میں لفظ تھا کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے، کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے۔ اور یہ بندہ جن کے سامنے سے تو مانگ رہا ہے، جن کے تو حاصل گائے بیٹھا، یہ تو خود رب کے فقیر ہیں، یہ تو خود رب کے مانگنے والے ہیں، تو ان سے کیوں مانگتا؟ تو وہ ایک بریلوی کی رگے جاہلیت میں جو ہے وہ ابال آیا، تو اس نے جو ہے وہ دلالت تبصرہ کیا گولڑوی کے اوپر، یہ وہابی ہو گیا ہے، اس نے ولیوں کی نبیوں کی اولیاء کی گستاخی کی ہے، اس نے بتوں والی معاملہ جو ہے ان کو بھی اسی کے اندر شامل کر دیا، یہ اولیاء کا منکر ہے۔ اس قسم کا پورا جو ہے وہ بریلوی سڑان پہ مشتمل تبصرہ جو گولڑوی تے کرتا۔ گولڑوی پھر آگے اس معاملے پوری خو رکھتا تھا، اس نے بھی پورا دڑھل جو ہے وہ ایک پورا مقالہ لکھ مارا اس کے رد کے اندر، اور پوری ایک کتاب لکھ ماری 100 صفحے سے زائد کی، اور اس کا نام رکھا اعانت و استعانت۔ اور اس کے اندر وہ پڑھنے والی کتاب بڑی شاندار کتاب ہے وہ، ٹھیک ہے، کچھ بریلوی نظریات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر دلال میں آپ کو بہت زیادہ شاندار کام دے گی آپ کو۔ اس کے اندر اس نے یہ من دون اللہ کی یہ لغوی دلالت بھی واضح کی ہے کہ دون اللہ سے نیچے جو بھی ہستی ہے اس میں سارے شامل ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں بتوں والی بیعت آتے ولیاں، یہ ابابی جو ہے اہل حدیث گستاخ زیادتی کرتے ہیں، اور جی زیادتی کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ بتوں والی آتے ولیوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو نہیں کی ہے بھئی دلیل، کہتے بھی دیکھو جی من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیجیے کہ بت کیا ہوتا ہے۔ اور بھئی یاد رکھو کسی بھی قوم کے اندر پتھر کا تقدس نہیں ہے کہ پتھر مقدس ہو۔ اگر یہ پتھروں کی عبادت ہوتی، پتھر مقدس ہوتے نا سارے، تو یہ سڑکیں نہ بنتی آپ کی۔ اصل میں پیچھے ایک تصور ہوتا ہے جو کسی خاص ہستی کا، اور پتھر کے اندر چاندی کے اندر جو ہے سونے کی صورت میں اس کی شکل اس پہ تراش کر کے تصور ہی ہوتا ہے کہ یہ اس کی شبیہ ہے، اور اصل میں اس کی یاد ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے جو اس کی وہ شبیہ ہے جس سے اس کی یاد آتی ہے، اور اس کی پھر پوجا شروع ہوتی ہے۔ جو قوم نوح میں بھی یہی کام شروع ہوتا ہے، نیک سے 5 صالحین، اور ان سے ان کی پوجا شروع ہو گئی ساری۔ جیسے آپ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا نا، تو خانہ کعبہ کو جب کھولا گیا تو اس میں 3 بت تھے، صحیح بخاری میں یہ حدیث۔ وہ بت کس کے تھے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، سیدہ مریم کا بت تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بت تو نہیں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بت تو نہیں ہے، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا بت تو نہیں ہے، 2 نبیوں کے ولیہ کا فوٹو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبیوں کی مورتیں، نبیوں کی تصویریں، نبیوں کی فوٹو، یہ جو ہوتی ہیں انہیں کو بت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں اگلی ہے فوٹو کے بعد، کہ اب یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے گستاخ کی جو ولیوں والی بتوں والی آتا ہے، کہتے پھر کہتے ولیاں، حالانکہ یہ خارجیوں کی علامت بیان کی عبداللہ بن عمر نے کہ وہ کافروں والی آتے مسلمانوں پہ فٹ کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے اور ان کو بدترین مخلوق قرار دی۔ تو جب آپ یہاں ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی ہے، آپ کو کوئی بریلوی ایسی کوئی مغالطہ پیش کرے نا، صفائی نہیں دیتے، کیوں؟ انہیں صاف دو حرفی بات کو، بھائی ہم عید پڑھتے ہیں، ترجمہ تم اپنی مرضی کا کر لینا، اگر اس میں کسی بت کا ذکر ہو تو ہم آپ کے مجرم، جھگڑے ختم ہو جائے گا۔ کیوں جی کی خیال ہے؟ ایدو بد کہتے کوئی معاملہ نہیں صاف ہو سکتا۔
ایت ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ عمر صاحب بریلوی سے لے لینا، اگر اس میں کسی بت کا ذکر ہو تو ہم آپ کے مجرم ہوں گے. یہ اب وہ کسی نے الٹا سبق دے دیا کہ من دون اللہ بتالی آتا نے. آپ توجہ کی، یہاں اللہ نے جو چیلنج دیا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ رب کے نیچے. یہ کیا صرف بت بلا کے لے کے آؤ؟ کیا یہاں بتوں کو چیلنج دیا گیا کہ بت نو لے کے آؤ؟ وہ بت کے مقابلے دین، کوئی انسان نہ آئے، کوئی دیگر زندہ نہ آئے، کوئی تاڑا مقرب کو پہنچا زندہ موجود نہ آئے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں. ہم ایت پڑھیں، انہوں نے کہا جی اسی الحمدللہ ہم ایتیں پڑھیں گے نبیوں والی، ہم ایتیں پڑھیں گے ولیوں والی، ہم بتوں والی پڑھتے ہی نہیں ہیں. تم شرک چھوڑنے کا وعدہ کرو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نبیوں والی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. لفظ کیا ہے؟ من دون اللہ. تو یہ انہوں چاروں جو ہے وہ لالی پاپ دیا ہوا تھا اس بیچاری کا بریلوی عوام کو کہ من دون اللہ تو مراد کی نے بت. ایت پڑھو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ رب. ہوں مولوی بت ہوں، اور احبار ہبر دی جمع ہے نا اہل علم نو، تے رہبان راہب دی جمع ہے، تے پیر سانپ جڑا ہے یہ بھی بت ہے. اتخذوا احبارہم ورہبان اربابا من والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم اس کو بھی کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. اب بتائیے مولوی پیر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا یہ بت ہے؟ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. کسی بشر کے لائق نہیں ہے جس کو اللہ کتاب دے دے، حکمت عطا، حکمت عطا کر دے، نبوت دے دے. ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون، کہ اللہ کی بجائے میرے جو ہے وہ کیا بن جاؤ؟ عبادت گزار بن جاؤ. اہل بشرن ہے بات بھی، اگر سیاق و سباق دیکھو تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اب بتائیے اس میں کوئی بتوں کا ذکر ہے؟ ایت تو من دون اللہ والی، ان کو اسی بتوں نہیں پڑھتے ہی نہیں. تیسرا مقام دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کیا مطلب کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من، انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا اتخذونی و امی، مجھے اور میری والدہ جو ہے ان کو جو ہے معبود بنا لو، الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو کیا فرمایا؟ ان کنتو قلتو فقد علمتہ، ان کنتو قلتو فقد، اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہے. تو آپ ان آیات کو سامنے رکھیں، اکٹھی کر لیں اور بھی دیگر اس میں آیات. تو یہ جو بہت بڑا مغالطہ بریلوی عوام کے ذہن میں ڈالا گیا ہے، جس وجہ سے وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے اندر انبیاء، اولیاء، صلحاء ان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ بتوں والی آیتیں ہیں. جب آپ یہ جو ہے معاملہ کلیئر کر کے یہ آیتیں پڑھ کے سمجھائیں گے، ترجمہ بھی اپنے پاس سے کرنے کی ضرورت نہیں، عامر صاحب بریلوی کا ترجمہ رکھ کے کرو. اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ معمولی سا بھی اس میں سنجیدگی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ اس کو رائے حق جب وہ دکھلا دے گا، ہدایت اس کو دے دے گا، انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ 2-3 سوال ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ کو باغی جماعت قتل کر دیا. مار رضی اللہ عنہ کو سے امیر معاویہ کی جماعت نے قتل کیا. اب رافضی اس کو سامنے رکھ کر سیدنا معاویہ کو باغی کہتے ہیں، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہیں کہ فئہ باغیہ ہے. ایک ہے کہ باغی گروہ، یہاں پر جو ہے یہ باغی پہلے نمبر پر تو جو ہے دونوں جماعتیں جو تھی نا، سیدنا علی کا گروہ بھی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی، دونوں میں وہ شر پسند عناصر شامل تھے جو بنیادی طور پر شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں. اور سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ پورا زور لگائے کھڑے تھے
کہ مسلمان کسی طرح متحد متفق نہ ہو جائے. جہاں بھی صلح کی کوئی معاملہ بنا وہیں پر انہوں نے شر کر کے ان کو آپس میں لڑایا ہے. یہ اصل میں فیہ باغیہ سے مراد وہ دونوں جماعتوں کے اندر جو سرکش افراد تھے جو بنیادی طور پر جو ہے سیدنا عثمان کے خون سے کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، اس سے مراد وہ گروہ مراد ہے. اس سے سیدنا معاویہ کی جماعت صحابہ مراد نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو یہ اس کو سیدنا معاویہ پہ فٹ کرنا بھی مناسب اور معقول نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پر جو ہے فیہ باغیہ اگر کہا جائے تو کیا اس کا معنی کافر ہونا ہے؟ علی سبیل تنزل. ایک منٹ کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے ہی شہید ہوا. بھئی اس گروہ میں تو امی عائشہ بھی شامل تھی. صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بغض نکالتے ہو، امی عائشہ بھی شامل تھی اس کے اندر. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے. ساری تال سیدنا معاویہ پہ لا کے توڑتے ہو، پھر بنی امیہ کے اوپر بختیاں کستے ہو. اس کا مطلب ہے کہ بغض کینہ کچھ اور ہے، آڑ کچھ اور لیتے ہو. کیا اس گروہ میں امی عائشہ شامل نہیں تھی؟ کیا زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اس گروہ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا کون ہے وہ مسلمان ایمان والا جو ان کو باغی شمار کرتا ہے؟ صرف سینے کا بغض نکالنے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حدیث عمار کا غلط مفہوم بیان کر کے اور پھر اس کے اوپر سیدنا معاویہ کو ٹارگٹ کرنا، یہ رافضیانہ انداز تو ہے، اہل السنہ والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے. اگر پورے گروہ کو کہا نا فیہ باغیہ کہا نا، کسی فرد کو باغی تو نہیں کہا، پوری جماعت کو کہا نا، تو کیا یاذ باللہ جو دیگر صحابہ کرام سیدنا علی کے ہم عمر جو ہے معاویہ کے حکم ہمنوا تھے ان پہ بھی حکم لگاتے ہیں آپ؟ کوئی محمد بھی نہیں لگائے گا. پھر تیسری بات علی سبیل تنزل، آپ ایسے کہہ لیں جیسے کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ گروہ نے جو ہے وہ شہید کیا سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گروہ کیا اس سیدنا عمار کو، جہاں پر چونکہ دیکھو نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت علی کی طرف بلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ابھی خلافت جو ہے ہم اس کے انکار نہیں ہے. خلافت کے معاملے میں کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی سے اختلاف نہیں کیا. وہ کھڑے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے اوپر کہ اس کا بدلہ لے کے دو. وہ لوگ جو ہیں جن کے ہاتھ سیدنا عثمان کے خون سے رنگے وہ آپ کے گروہ میں شامل ہیں. سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے معاملہ کریں، پھر ہم جو ہمارے والے کریں جیسے قصاص لے کے دیں. خلافی میں تو اختلاف ہی نہیں تھا ان کو. تو کیا خیال ہے اگر بالفرض انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں مانا، باغی آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا باغی کا معنی کافر ہے جو سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتے ہو؟ کیا باغی کا معنی معاذ اللہ دین سے خارج ہے جو باغی معنی کرتے ہو؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پہ بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو سرکشی بغاوت کرنے والا گروہ اس سے لڑو، حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو یہ جو ہے کسی بھی جب دو مد مقابل افراد آتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. جو اجتہادی خطا ہے، اجتہادی خطا سے بندے کا اسلام نہیں جاتا، نہ وہ در اسلام سے باہر نکل جاتا. جب دو جماعتیں لڑے تو ایک اس میں سے بعض کا زیادتی کے مرتکب بھی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ بھی مانا کیا جائے، تیسرا نمبر ایک چوتھا پہلو بھی ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ صفین میں. سیدنا جو ہے عمار کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صلح ہوئی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی کی صلح ہوئی ہے. سیدنا علی نے صلح کس حیثیت سے کی تھی؟ جس کی بنا پر پھر ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے معاملے میں چلے گئے اور یہاں پر چلے گئے اور وہاں پر سارا معاملہ دونوں کا کلیئر ہو گیا اور یہ باقاعدہ صلح ہوئی دونوں گروہ میں. سیدنا علی میں تحکیم کا معاملہ پیش آیا اور تحکیم کے معاملے میں سارا معاملہ حل ہوا. پھر سیدنا عمار تو شہید ہو گئے تھے. اگر باغی کا معنی دائرہ اسلام سے خارج یا کوئی ایسا معاملہ کرو گے تو سیدنا علی رضی اللہ نے سیدنا معاویہ صلح کس بنیاد پہ کی؟ پھر اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود سیدنا معاویہ کو مومن مسلمان قرار دیا.
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بادشاہ تھے پیارے. حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی گودی میں تھے, نبی علیہ السلام کی گودی میں تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا کیا ہوگا, سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا, صلح کروائے گا. اب نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی کس نے, سیدنا حسن ابن علی نے. اور نبی علیہ السلام نے سیدنا عمار کے شہادت کے باوجود عمار کو شہادت کی پیشین گوئی کس نے دی, توجہ سمجھ لیجیے, عمار کو شہادت کی پیشین گوئی کس نے دی, نبی علیہ السلام نے. معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ان کی جماعت جن سے صلح کرے گا, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مسلمانوں کی دو جماعتیں جن میں سے سیدنا حسن نے صلح کروانی, ان دونوں جماعتوں کے اسلام کی گواہی کس نے دی, عمار کے شہید ہونے کی پیشین گوئی رسول اللہ نے کی. جن دو جماعتوں میں سیدنا حسن صلح کروائیں گے ان کے مسلمان ہونے کی پیشین گوئی بھی کس نے کی, نبی علیہ السلام نے کی. تو یہ باغی کس معنی میں لینا ہے پھر آپ نے کریے ذرا, زیادہ سے زیادہ عدوان زیادتی کے معاملے میں آ جائے گا نا کہ ایک باغی نے زیادتی کرنے والے طائفہ نے, وہ اتحادی خطا کیا آتا ہے تو ہم بھی اس کے منکر نہیں ہیں اگر یہ معنی بھی کر لے باغی والا. پانچواں سوال ایک یہاں اور بھی کھڑا ہے جو زیادہ تکلیف ہے رافضی اور رافضیوں کے ہم نواؤں کو, وہ اصل تکلیف ہے ان کو. وہ پتا کیا ہے, صحیح ان کے نزدیک, روافض کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے. امامت کا امامیہ کہلاتے ہیں نا یہ لوگ, اور 12 اماموں کے قائل ہیں, اس طرح عشریہ کہلاتے ہیں. اور امام ان کے نزدیک اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہوتا, امام اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے. نمبر 2 امام صاحب وحی ہوتا ہے. نمبر 3 امام ناطق وحی ہوتا ہے, وہ بولتا بھی وحی کے ساتھ ہے. امام سے خطا غلطی ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ امامت کا منصب ان کے نزدیک ان الامامۃ فوق النبوہ, روافض کے نزدیک امام کا درجہ نبی سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ یعوذ باللہ اگر باغی تھے تو آپ بتلائیے سیدنا حسن رضی اللہ نے جب صلح کر لی سیدنا معاویہ سے اور ان کے حق میں دستبردار ہو کے حکومت ان کو دے دی, تو بتائیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے درجہ امامت پہ قائم رہ گئے. ایک باغی کے ہاتھ میں, جس طرح کہ یہ کہتے ہیں, ایک باغی کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے ملوکیت پہ کمپرومائز کر کے سارا معاملہ کر دیا, پھر آپ کے نزدیک الیاذ باللہ بتائیے معاویہ جناب بڑے مجرم ہوئے یا ان ظالموں کے نزدیک الیاذ باللہ نقل کفر نہ ماجد. اللہ محفوظ فرمائے, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی باتوں سے, صرف ان کو الزامی طور پوچھاتے ہیں. پھر آپ کے نزدیک سیدنا معاویہ بڑے مجرم ہوئے یا سیدنا حسن بڑے مجرم ہوئے؟ جب آپ کے نزدیک وہ باغی ہیں, حسن رضی اللہ عنہ معصوم بھی ہیں, حسن امام بھی ہیں, صحابہ وحی بھی ہیں, ناطق وحی بھی ہیں, درجے میں نبی سے اونچے بھی ہیں, اور پھر بھی سارا کچھ کمپرومائز کر کے جو ہے سیدنا معاویہ کے ذمہ حکومت ان کے سپرد کر دی. آپ حکومت سے مستثنیٰ ہو گئے, ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور بغیر مشروط, یہ بھی مرزا فلمی اینڈ کمپنی جیسے بدبخت ہے نا, یہ ان کا جھوٹا پراپیگنڈا ہے جی کہ نہیں جی وہ مشروط صلح تھی. کوئی صلح میں شرط ثابت نہیں ہے. کوئی مائی کلال آئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی کوئی صلح میں شرط ثابت کر دے, کوئی صلح نہیں تھی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مشروط صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو بتائیے پھر آپ کے نزدیک سیدنا حسن کہاں کھڑے ہیں؟ اور نبیوں نے مارے تو کھائی ہیں, نبیوں نے نبی زخمی تو ہوئے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, انبیاء کو یہودی ظالموں نے ناحق شہید تو کیا ہے. ویقتلون النبیین, کہ نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے. کسی نبی نے اپنی جان بچانے کے لیے کفار سے سودا کر کے کوئی نبی نبوت سے دستبردار ہوا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نبی جان بچانے کے لیے کفار کے ظلم و ستم کی بنا پہ کفر سے دستبردار, کفر کی وجہ سے اپنے منصب نبوت سے دستبردار, تو سیدنا حسن پھر محمد سے دستبردار کیوں ہوئے تھے؟
کھولو کالے کرتوت یہاں پورے رکھ کے اپنے. یہ ہے اصل میں وہ چیزیں. آؤ تفصیل میں اس کے اوپر کھول کے. سیدنا جو ہے جو بھی ہوا، سیدنا معاویہ شہید ہو گئے، ہم وہ برحق شہید ہیں. سیدنا معاویہ نے برحق جنتی ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنتی ہے سیدنا معاویہ. یہ تو مرزا فلمی بھی مانتا، اگر بکواس بھی ساتھ کرتا ہے، سمجھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صفین کے بعد یہ جو سیدنا حسن کی صلح ہے، سیدنا معاویہ شہید ہو گئے تھے کہ زندہ تھے؟ ابھی وہ شہید ہو گئے تھے نا. طاقت الفیات الباغیہ والے یہ فرمان جو تھے وہ ان کے سامنے نہیں تھے، سیدنا حسن کے سامنے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھ کے صلح کی تھی، کس وجہ دستبردار ہوئے تھے؟ اور رافضیوں کے نزدیک دستبرداری معصوم ہونے کے باوجود دستبرداری کس کھاتے میں جائے گی؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بہرحال یہ سوال آپ نے زیادہ کر دیا، نماز کا ٹائم بھی قریب ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے ہیں سارے. ایک نیک آدمی کی روح آسانی نکل جاتی ہے، اگر ہاں تو صدر عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کہ میں نبی علیہ السلام کی موت زیادہ سخت نہیں دیکھی. اگر نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ نیک آدمی کی روح مکھن سے بال کی طرح نکلتی ہے، برے آدمی. بھائی یاد رکھیے مومن کی روح نکلتی اسی انداز سے ہے، لیکن روح نکلنے سے قبل ازمائشیں، سختیاں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے روح کا نکلنا، ایک ہے نزع میں جب مرض الموت میں تکالیف اور شدت. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور مومن کی روح اسی طرح نکلتی ہے، مشکیزے کا تسمہ کھولو تو پانی نکلتا ہے مشکیزے سے. اور کافر کی روح جس طرح جو ہے وہ جو ہے خاردار جو ہے وہ تار ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روئی میں ڈال کے کھینچی جائے. ایک ہے وہ روح کا نکلنا تکلیف اور آسانی سے، ایک ہے مرض الموت کی سختیاں. وہ تو کسی پر بھی آ سکتی ہیں، وہ انبیاء پہ بھی آئی. نبی علیہ السلام معاشرہ یہ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سختیاں دیکھ کر کے پھر مرض الموت کی سختی میں نے کسی کے حق میں بری نہیں سمجھی. یہ گڑبڑ تب ہوا جب روح کے یہ سختی کو روح کے نکلنے سے تعبیر کر دے گا. اللہ کہ وہ سختی 16 دن رہی ہے، وہ تکلیف سختی تو کتنے دن رہی ہے؟ تو کیا 16 دن روح کی وجہ سے اٹکی رہی ہے معاملہ؟ روح تو نکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے مرض الموت کی کیا تھی؟ سختیاں تھیں. ایک صاحب کہتے ہیں لفظ الہ کا معنی معبود برحق کرنا درست نہیں، بلکہ ہر جگہ قرآن میں یہ لفظ جس اس میں وارد ہوا اس اعتبار سے یہی معنی کیا جائے گا کہ یہ اس اعتبار سے ہی معنی کیا جائے کہ ان صاحب کی یہ بات درست ہے. تو کیڑا معنی کرنا سیاق و سباق نہ کو 2-4 مثالہ نہ دیں تاکہ گل سمجھ آ جاندی. بھئی یہ ایک الگ بحث ہے. ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے سیاق و سباق سے اللہ الہ، اللہ تعالیٰ کے حل من خالقین غیر اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو. اب لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، ٹھیک ہے، لا منجی الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن میں الہ کے معنی ثابت ہے. قرآن میں 20واں پارے کی ابتدا پڑھی ہے سارا، اس میں تو معاملے کو نہیں. لفظی معنی تو معبود ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ معبود کے اوصاف ہیں. جی یہ ہے جھوٹ کس جگہ بولنا جائز اور کیا فرض جو ہے قرض لینے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بھائی قرض لینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جھوٹ جو ہے وہ 3 مواقع ہیں. جب میدان حرب جنگ کے اندر ہے، بیوی سے کسی معاملے کے اندر کوئی بگاڑ کا اندیشہ گھر کا، تو بیوی کے ساتھ جو ہے، یا پھر صلح کروانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کی رخصت دی ہے. قرض لینے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم جی. کسی کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے خبیث کہا جاتا کام اگر خباثت والا ہے تو وہ معاملہ کہا جا سکتا ہے. اور تکفیر معین کی اصول جو علماء نے بنائے وہ شرعی ثابت ہیں. گروہ جو ہے نمبر 2 گروہ پر تکفیر فتویٰ لگانا معین یہ مطلق ہوتی ہے اس کی باطل کفریات نظریات پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت سے ثابت شدہ اصول ہیں، شریعت سے ہی ماخوذ ہیں. مثال کے طور پہ اتمام حجت کی بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید نے واضح کہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَمَا جو ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ٹھیک ہے، کہ اتمام حجت کی دلیل یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر اصول جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے ماخوذ اصول ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے جی نماز کا ٹائم ہو گیا. جی جی اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ علی رضی اللہ جلا رہے ہیں تو میں ہوتا تو میں ان کو جلانے نہ دیتا. اگرچہ بعض اہل علم نے بعض دیگر ادلہ کی بنا پر
اس معاملے کے اندر رخصت بیان کی ہے کہ بجائے بعض اوقات انیس سرکش قسم کے لوگ ان کو جلانا جائز ہے، اگرچہ دلائل کی روح سے ہمارے نزدیک اولا مضبوط موقع یہی ہے کہ جلانا درست نہیں ہے۔ ممکن ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہ ہو، جیسا کہ سیدنا جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جی بھائی ظاہر ہے اسی زمرے میں نا آپ تہمت لگا رہے ہیں، تو جو تہمت لگا رہے ہیں اس کی دلیل چاہیے نا، اور باقی